प्रेजेंटेशन, वहाँ पे आप जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो को सिलेक्ट कर लें। अब हम यहाँ से इजीली स्विच टू डिफरेंट स्लाइड्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CSS एग्ज़ाम का जो रिटन और वाइवा दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा, उसमें मैंने आपके लिए एक कंपैरिजन जो है वो जो अक्सर क्वेश्चन आ रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो का कॉन्ट्रैक्ट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है तीनों ने दी है, इसलिए उनका एक कंपैरिजन जो है वो यूजुअली आ जाता है। सम टाइम कंपैरिजन हॉब्स और लॉक का आता है, सम टाइम रूसो और लॉक का कंपैरिजन आता है, सम टाइम हॉब्स का आता है। मैंने अगरचे इस तीनों थिंकर्स के ऊपर, वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं ये, इनके ऊपर मैंने अलग से सेपरेटली इनकी थियरीज़ जो हैं उनकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आपने डिटेल से अंडरस्टैंड करना है तो आपको डिटेल से जो है वो लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे, उसमें आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को किस तरह से यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन में किया, और सेम सिचुएशन में सेम तरह से आपने अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, अगर कंपैरिजन आ जाता है तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80% मार्क्स जो है वो 90% मार्क्स इस क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करके ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको मैं ये बताती चलूँ कि आप इन थिंकर्स की जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ा सा ज़रूर सुन लीजिएगा, इसलिए कि ये कंपैरिजन देने से पहले थोड़ा सा तीनों थिंकर्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो वो एक अटेम्प्ट क्वेश्चन जो होता है उसकी एक फॉर्मेशन होती है वो ज़रा खूबसूरत भी हो जाती है और अप्रोप्रिएट भी हो जाता है, और जो पेपर एग्जामिनर होता है उसको ये पता चलता है कि आपको थारोली जो है वो स्टडी है इन थिंकर्स के हवाले से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मैंने जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका जो उसके जो लेयर्स हैं, उसकी 5 लेयर्स हैं उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, तो मैंने हर लेयर की एक प्रेजेंटेशन बनाई है और आप उसका कंपैरिजन मैंने तीनों में दिया है कि तीनों ने इस लेयर के बारे में क्या कहा है। फॉर एग्जाम्पल तीनों थिंकर्स जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जब स्टार्ट करते हैं तो वो नेचर ऑफ मैन के बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी लाइक थॉमस हॉब्स ये कहता है कि इंसान सेल्फिश है, क्रूअल है, सेल्फ इंटरेस्ट वॉच करता है और उसको जो है सिर्फ अपने इंटरेस्ट जो है वो ऑल टाइम जो है वो नज़र आते हैं और उसके अलावा वो कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होता। और इसकी वजह से कि जब एक चीज़ जो है वो सब लोगों ने मांगनी है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है सोसाइटी के अंदर, और कोई एक ऐसी अथॉरिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर नहीं होती जिसकी वजह से जो उनको मैनेज करे, जो उनको रेगुलेट करे। और इंसान की नेचर ऐसी है कि वो ऑल टाइम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है उसका, क्योंकि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वॉच कर रहा होता है, वो जिस भी लेवल पर होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वॉच करता है, सेल्फिश है, क्रूअल है। इस वजह से जो है वो नेचर ऑफ मैन की इस सिचुएशन की वजह से जो है सोसाइटी में जो है वो हालात जो है वो ख़राब होते हैं और कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है उनके वो रेगुलेट करने के लिए मस्ट है। जॉन लॉक कहता है इसके बरक्स। जॉन लॉक क्या कहता है, देखें आपको कंपैरिजन में आप तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के। जॉन लॉक ये कहता है कि मैन जो है वो सेल्फिश है बट सेंसिबल भी है, और वो ये कहता है कि सेल्फिश है मगर सेंसिबल है। सेंसिबल किस तरह से है, वो कहता है कि उन्हें में ये महसूस होता है कि इंसान जो है वो महसूस करता है कि जो लॉज स्टेट के अंदर मौजूद है वो कोई स्टैंडर्डाइज लॉ नहीं है। हर इंसान अपने सोच के तहत, अपनी IQ लेवल के तहत जो है वो लॉज को जो है वो इंटरप्रेट करेगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मिस इंटरप्रिटेशन होता है और स्टेट ऑफ नेचर जो है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। जैकोस रूसो जो है वो ये कहता है कि ये दोनों जो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के हवाले से जिन्होंने नेचर ऑफ मैन की बात की है, वो ये कहता है कि ये नेचर ऑफ मैन का एक वो ये कहता है कि ठीक है, नो डाउट कि इंसान की नेचर जो है वो थोड़ी सेल्फिश है, लेकिन ये कि ये एक हाइपोथेटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ मैन, वो कहता है कि एक मफरूज़ा, एक फ़र्ज चीज़ कर ली गई है कि इंसान की नेचर ऐसी थी और वो क्योंकि लालची था, खुद गर्ज था, अपने इंटरेस्ट को वॉच करता था, इस वजह से जो है वो जो है सिचुएशन जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल थी और डिसिप्लिन नहीं था और जिसकी लाठी उसकी भैंस की सिचुएशन थी। लेकिन ये एक मफरूज़ा बेस करके उसके ऊपर आप अपनी थ्योरी को बेस करने जा रहे हैं। तो चाहे रूसो के मुताबिक जो है इंसान सेल्फिश ज़रूर है मगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कंपैरिजन में दूसरा जो लेयर आता है, यानी इंसान की नेचर पहले बताते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर क्या थी। जब इंसान की ये नेचर थी तो फिर स्टेट ऑफ नेचर थी, जिस स्टेट में वो रह रहे थे वो क्या थी। थॉमस हॉब्स के मुताबिक, क्योंकि थॉमस हॉब्स कहता है कि इंसान, जब पीछे आप स्लाइड में देखा है कि इंसान खुद गर्ज है, लालची है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को वॉच करता है, तो
تو اسٹیٹ آف نیچر میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت جو طاقتور ہوتا ہے وہی جو ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے، اور کسی کی کوئی چیز، لائف، پراپرٹی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی تھامس ہابز یہ بھی کہتا ہے کہ انسان، یہ میں نے اپنے لیکچر جو پیچھے میں نے دیے ہوئے اپلوڈ کیے ہوئے اس میں سن سکتے ہیں کہ انسان جو ہے بائی کیپیسٹی جو ہے فزیکلی اینڈ مینٹلی جو ہے وہ سیم کیپیسٹی کا مالک ہوتا ہے. اگر کوئی فزیکلی ویک ہوتا ہے تو وہ اپنے کسی اور ویپنس کو یوز کر کے اپنے آپ کو طاقتور بنا لیتا ہے. اگر وہ مینٹلی ویک ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ الائز کو کریٹ کر کے، اکٹھا کر کے وہ اپنے آپ کو طاقتور بنا لیتا ہے. تو فزیکلی اینڈ مینٹلی وین مین آر سیم، تو پھر وہ جب طاقت میں ایک جیسے ہیں اور چیز بھی وہ ہے جو تھوڑی ہے اور سب نے ایک ہی چیز مانگنی ہے، تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اور کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں تھی. اور زندگی، جائیداد، کوئی کسی قسم کا کوئی کلچر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اسٹیٹ آف نیچر تھامس ہابز یہ کہتا ہے، کیونکہ انسان لالچی تھا، خود غرض تھا. جان لاک کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں زندگی بہت پیسفل تھی، بہت پیسفل زندگی گزار رہے تھے لوگ، مگر کیا تھا کہ کوئی اسٹینڈرڈائز لا نہیں تھا، کوئی جوڈیشری نہیں تھی، کوئی ایگزیکٹو نہیں تھا. اور انسان کی نیچر کیونکہ سیلفش تھی، سینسیبل تو تھا لیکن سیلفش جونیس جو ہے اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے وہ جب لاز کی انٹرپریٹیشن کرتا تھا، کیونکہ اسٹینڈرڈائز لا نہیں تھے، جب وہ لا کی انٹرپریٹیشن کرتا تھا تو وہ کانفلکٹ اور کیوس جو ہے اسے کریٹ ہو گیا، کیونکہ ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کر رہا تھا. کوئی جوڈیشری نہیں تھی، کوئی ایگزیکٹو نہیں تھی جو اس کو امپلیمنٹ کرا سکتی، کوئی جوڈیشری نہیں تھی کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا اس کو حل کر سکے. جیکوز روسو یہ کہتا ہے کہ پیپل ان اسٹیٹ آف نیچر جو تھے وہ، یہ اس کو بھی وہ ہائپوتھیٹیکل کہتا ہے کہ جی ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ اس کو مفروض آپ کر لیں کہ جی اسٹیٹ آف نیچر تھی، تو اس میں ایسا سچویشن تھی کہ اس وقت جو جیکوز روسو کے جو ٹائم تھا اس میں مڈل کلاس جو تھی اور رویل کلاس جو تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی. یہ میں نے اس کے لیکچر میں آپ کو سارا ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے. اینڈ دیر واز نو سچ تھنگ ہاؤ ایور کلاس ایکسپلائٹیشن ڈز ایگزسٹ، مڈل اینڈ لوئر کلاس واز بینگ افیکٹڈ ان جیکوز روسو ٹائم. کہ یہ اسٹیٹ آف نیچر اس کے مطابق اس کے حالات جو تھے وہ اس طرح کے تھے. سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا جو تیسرا لیئر آتا ہے وہ ہے سوشل کانٹریکٹ. سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس میں کہ جب نیچر آف مین غلط تھی، اس کے بعد پھر اسٹیٹ آف نیچر جو ہے وہ کریشن ایسی تھی کہ جس میں لوگوں کے حالات جو تھے وہ بہت زیادہ بگڑگو تھے اور کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں تھی. تو تھامس ہابز یہ کہتا ہے کہ ایسے حالات میں لوگ بہت سخت پریشان تھے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے تمام رائٹس کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ایک اقتدار، ایک مقتدر اعلیٰ کے حق میں. وہ مقتدر اعلیٰ ایبسلیوٹ ساورین ہوگا، وہ مقتدر اعلیٰ بالکل طاقت اس کی جو ہے وہ انآنسریبل ہوگا اور وہ ان لمیٹڈ پاورز اس کے پاس ہوں گی، اور وہ اپنی اس طاقت کے ذریعے سوسائٹی کو مینیج کرے گا. کیونکہ ہابس کی سچویشن جو تھی، ہابس جس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوا پیچھے سے آ رہا ہے کہ نیچر آف مین بہت خراب تھی، اس کی جیسے اسٹیٹ آف نیچر خراب تھی، اس اسٹیٹ آف نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے دیر مسٹ بی اے ساورین جو کہ ان کو کنٹرول کرے. اور یہ جو کانٹریکٹ ہوگا اس میں لوگ اپنے تمام ہی اختیارات کو اس رولر کے حق میں سرنڈر کریں گے، لیکن رولر جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کا، اس سوشل کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں ہوگا. جان لاک جو ہے وہ کہتا ہے کہ پیپل سرنڈر ضرور کریں گے اپنے رائٹس کو، مگر وہ ایک ایسی حکومت بنائیں گے اس سے جس میں نمائندہ حکومت ہوگی اور جو ان کے لیے ان کو ریسپانسیبل ہوگی، ان کو آنسریبل ہوگی. اور رولر بھی اس ایگریمنٹ کا، اس کانٹریکٹ کا پارٹ ہوگا، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ لوگوں کی لبرٹیز کو، لوگوں کی پراپرٹیز کو، لوگوں کی لائفز کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے. روسو کہتا ہے کہ جنرل ول جو ہے، اب جنرل ول میں نے وہاں پہ اپنے اس لیکچر میں ایکسپلین کیا ہوا ہے میں نے جنرل ول کو، کہ جنرل ول جو ہے وہ کیا ہے. جنرل ول جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسی تھیوری ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ سٹیزنز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، سٹیزنز کی جو مرضی ہے، جنرل ول جو ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری پرسن شوڈ پارٹیسپیٹ ان اسٹیٹ افیئرس، ریاست کے معاملوں میں، پالیسی میکنگ میں. اور جنرل ول جو ہے یعنی لوگوں کی عام منشا جو ہے اس کو جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کریٹ کرے گا، اور جنرل ول جو ہے اس کو جو ہے وہ رول کرے گا. سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ لوگوں نے اپنے رائٹس جو ہیں، اپنی جو اوپینینز جو ہیں وہ جنرل ول کے تحت جو ہے وہ سرنڈر کرنی ہے. یعنی کسی انڈیویجول کی ول کو جنرل ول کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس نہیں دی جائے گی، جنرل ول کو پریفرنس دی جائے گی ان اینی کیس. جنرل ول کیا ہے؟ جنرل ول کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کی منشا، کوئی بھی لا بن رہا ہے، کوئی بھی قانون بن رہا ہے، کوئی بھی پالیسی بن رہی ہے، تو اس میں ایچ اینڈ ایوری پرسن شوڈ ہیو دیئر اوپینین.
اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میجورٹی لا کے تحت کوئی قانون بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ میجورٹی لا ہوگا پھر وہ مائنورٹی اس میں سے ایکسکلوڈ ہو گئی ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ جنرل ول اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو یہ میں نے کانسیپٹ اس میں جنرل ول کے اوپر آپ کو یاد بتاتی چلوں کہ جنرل ول کے اوپر بھی الگ سے کویشچن آتا ہوتا ہے. آپ اس کو میرا جو لیکچر ہے اس کے اوپر جیکوز روسو میں نے جنرل ول کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں وہاں سے اور آپ کو اس سے مزید اس کا کلیئر ہو جائے گا. چوتھی لیئر جو ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی وہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ، کہ جب وہ سوشل کانٹریکٹ ہو گیا تو پھر کس طرح کی گورنمنٹ سامنے آئی. تھامس ہابس نے کہا کہ ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی جو آٹوکریٹیکلی جو ہے وہ رول کرے گی، ایبسولوٹ پاور ہوگا، وہ کسی کو کوئی جواب دہ نہیں ہوگا، لوگوں کی جائیداد اور زندگیوں کی حفاظت کے لیے کام کرے گا، لیکن یہ کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کے لیے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہوگا. لاک کہتا ہے کہ ریسپانسبل اینڈ انسٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور وہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ لوگوں کے مقاصد، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ان کو جب تک حل نہیں کرتا اس وقت تک، جب تک وہ حل کرتا رہے گا، جب تک لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتی رہے گی وہ حکومت قائم رہے گی. اور جیسے ہی وہ اپنی اس ٹریک سے ہٹے گی تو لوگ اس کو ہٹانے کی حقدار ہوں گے. روسو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ریسپانسبل گورنمنٹ جو ہے وہ بنے گی اینڈ ول انکلوڈ سٹیزنز اینڈ ایوری سٹیزنز، لائک جنرل ول کی بات میں کر رہی ہوں، ایوری سٹیزن ول پارٹیسپیٹ ان دا کنٹریز میٹرز، کہ کوئی بھی پالیسی بن رہی ہوگی اس میں تمام سٹیزنز ملک کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہوگا، ہی ول اور شی ول کم ٹو ٹیک پارٹ ان دیٹ پالیسی میکنگ پروسیس. لاسٹ لیئر جو ہے اس کی ہے وہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کے تحت فائدہ کیا ہوگا. تو تینوں نے جو فائدہ اس میں بتایا ہے کہ پیپل جو ہیں وہ سیف ہوں گے. تھامس ہابس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جو اسٹیٹ آف نیچر کی حالت ہے اس میں تو لوگوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، مگر اس سوشل کانٹریکٹ کے تحت لوگوں کی لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ سیف ہوگی. جان لاک کہتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو کرنے سے لوگ اپنی ایک نمائندہ حکومت کا قیام عمل میں لے کر آئیں گے، اور وہ نمائندہ حکومت اس وقت تک رول کرے گی جب تک کہ وہ رولر جو ہے وہ لوگوں کے فلاح کے لیے کام کر رہا ہوگا. جیکوز روسو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سوشل کانٹریکٹ سے جنرل ول جو ہے وہ کریٹ ہوگی اور جنرل ول جو ہے ول پریویل ان اسٹیٹس پالیسیز. یہ کوئکلی میں نے آپ کو ایک رن ڈاؤن دیا ہے، آپ کو سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا کمپیریزن دیا ہے. اس کی ڈیٹیل اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تینوں لیکچرز میرے تینوں تھنکرز کے اوپر لیکچرز موجود ہیں. اس کے بعد اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، جب آپ نے یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا کمپیریزن مکمل کر لیا تو پھر آپ نے تھوڑا سا ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کریٹیسزم ان کا جو ہے وہ بھی کرنا ہے کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا تھامس ہابس کے اوپر کیا کریٹیسزم ہے، جان لاک کے اوپر کیا کریٹیسزم ہے اور جیکوز روسو کے اوپر کیا کریٹیسزم ہے. اور یہ کریٹیسزم آپ کو میرے ان تینوں لیکچرز کے اینڈ میں جو ہے وہ مل جائے گا کہ میں جب کنکلوڈ کر رہی ہوں لیکچرز کو تو اس میں تھامس ہابس کے اوپر کیا لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی، اور جان لاک جو ہے وہ کس طرح سے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور جیکوز روسو اس کو کس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس سے بہت اچھا جو ہے وہ جو ہے انڈرسٹینڈ کر لیں گے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو. اور اگر آپ اسی طرح سے اس کو اٹیمپٹ کریں گے، اسٹارٹ میں آپ نے تھنکرس کے بارے میں لکھنا ہے، آگے پھر آپ نے یہ کمپیریزن دینا ہے اور آخر میں اپنے کریٹیسزم دینا ہے، تو یو ول گیٹ 20 میں سے آپ 19-18 مارکس یو ول گیٹ اٹ. میک اٹ شیور. اوکے، تھینک یو ویری مچ.